اب یہاں پر بھائیوں اپنے کان کھڑے کر لیں کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی حدیث منسوب کی جو میں نے بیان نہیں کی، وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی مولا علی سے یہی ہے، مولا کا مطلب دلی محبوب، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، حدیث متواترہ جامع ترمذی کی، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری مسلم میں یہاں تک الفاظ ہیں، خوارج والے چیپٹر میں مولا علی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں نا اس کو میں کم سمجھتا ہوں اس چیز سے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات بیان کر دوں جو میں نے آپ سے سنی نہ ہو۔ اب دیکھیں اتنا وہ ڈرتے تھے، یہاں جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے جعلی ہو یا اصلی، حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے جعلی ہو یا اصلی۔ بھائیو اگر یہ معاملہ ہوتا تو حضور کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری طرف کوئی جھوٹی بات روایت نہ کرنا ورنہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لو۔ آپ نے کہیں نہیں کہا کہ دیکھنا کوئی قرآن کی جھوٹی آیت نہ بیان کرنا ورنہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لو۔ آپ کو پتا تھا کہ قرآن پاک میں اس اعتبار سے کوئی فیبریکیشن یا انٹرپولیشن نہیں ہوگی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن باللفظ محفوظ ہے لیکن احادیث جو ہے بالمفہوم محفوظ ہے۔ صحیح اور ضعیف کا بہرحال چکر ہے، وہ الگ سے محدثین نے الحمدللہ محنت کی ہے۔ اب آگے جناب اس کا علمی جواب، جس کو میں فلسفی کی لینگویج میں کہتا ہوں لاجیکل آنسر، اور سائنٹیفک لینگویج میں ہم اس کو کہتے ہیں اینٹی وینم۔ جب کوبرا سانپ کاٹ دے نا کسی کو تو اس کے زہر کا علاج سوائے کوبرا سانپ کے زہر کے کسی اور سے نہیں ہوتا، تو اس وینم کے علاج کے لیے جو کوبرے کا زہر استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اینٹی وینم۔ زہر کو زہر، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، اور اس کا پنجابی میں نے نام رکھا ہے الزامی جواب کا پھکی۔ پھکی یہ ہے کہ کوئی اگر کہتا ہے نا جی میں صحیح ضعیف کے فرق کو نہیں مانتا، جو بھی روایت ہے قبول کر لیں، کتابوں میں تو آ گئی نا، تو یہ وہ پھکی لے لے۔ مسند امام احمد جو حدیث کی بڑی کتابوں میں سے ہے، بڑی کتابوں سے 27,647 احادیث کا مجموعہ ہے، اور اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے امام احمد ابن حنبل المتوفى 241 ہجری جو امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے یہ روایت اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ انہوں نے صحیح ضعیف کا حکم کو نہیں لگایا لیکن روایت لکھی ہے، اور وہ میں نے بتایا کہ وہ الگ سے کتابیں موجود ہیں انہی اماموں کی۔ جیسے ہم لاگرتھم کا جب سوال حل کرتے تھے تو لاگ کی ویلیو دوسری کتاب سے دیکھی جاتی تھی، تو انہی ائمہ نے الگ سے اسماء و رجال کی کتابیں لکھی ہیں کہ اس سے آپ دیکھیں کہ کون سا راوی ٹھیک ہے کون سا غلط ہے۔ بہرحال مسند احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 21,274 نمبر حدیث ہے، اور مشکات میں بھی تیسری جلد میں مفاخرت اور عصبیت کے بیان میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4,902 نمبر یہ حدیث ہے۔ ولیعوذ باللہ تعالی، جو کہتا ہے صحیح ضعیف کا فرق نہیں وہ اپنا ایمان برباد کرے اس روایت کو مان کے۔ اس روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے آپ کو اپنے جاہلی نسب کی طرف منسوب کرے، جاہلیت کے زمانے کے، میں فلاں چودھری کا بیٹا ہوں تو میں فلاں بہت بڑے شخصیت کا بیٹا ہوں، اس کی طرف منسوب کرے اپنے آپ کو، تو اس سے کہو کہ تم اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو، یعنی اپنی باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو، اور یہ اس کو بات کنائے سے نہ کہو، ڈائریکٹ کہو کہ تو اپنے باپ کے نسب پہ فخر کرتا ہے تو اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے۔ اب مجھے بتائیے ولیعوذ باللہ تعالی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی لینگویج استعمال کر سکتے ہیں؟ سورۃ القمر قلم کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، تو کیسے ہو سکتا ہے آپ یہ بات کریں؟ ہاں ہم سیف اینڈ پہ ہیں کہ یہ روایت تو ہے لیکن اصول محدثین پر ضعیف ہے، اس میں حسن بصری مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود۔ وہاں تو آمش مدلس تھے نا، آمش سے بھی 1,00,000 گنا بڑے امام حسن بصری 70 صحابہ سے کی صحبت کرنے والے 110 ہجری میں فوت ہوئے، اور یہ ان چند تابعین میں سے ہیں جن سے حدیثیں صحابہ نے روایت کی ہیں کہ انہوں نے کسی جگہ صحابی سے حدیث سنی تو کسی اور جونیئر صحابی نے ان سے حدیث بیان کی کہ میں نے حسن بصری سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا سعد ابن ابی وقاص سے۔ یہ اتنے جید ہیں تابعی، اور وہ مدلس ہیں، ان کی بھی روایت آنے والی نہیں مانی جاتی سما کی تصریح کے بغیر۔ بال اس ٹیکنیکل ٹرم کو سمجھنے کے لیے اور 5 وہ گستاخانہ روایتیں میں نے بیان کی ہیں، مسئلہ نمبر 36 میں ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے
فتنے کا تحقیقی جائزہ 1 گھنٹے اور 25 منٹ کی وہ ایٹم بم گفتگو ہے، اس میں اس طرح کی اور کئی مثالیں میں نے الحمدللہ اس حوالے سے بیان کی ہیں۔